السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا کہ چھت پر سونے میں احتیاط۔ جو لوگ مکان کی چھت پر سوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن عبد الرحمن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر، پردہ، آڑ وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا۔ یعنی ایسی چھت ہے جس کے اوپر چار دیواری نہیں ہے، جس کا اوپر پردہ وغیرہ نہیں ہے، اس کی آڑ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان رات کو سوتا ہے چھت کے اوپر تو بعض اوقات وہ چھت کے اوپر سونے کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر لیٹتا رہتا ہے۔ اگر آگے کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے تو وہ رات کو نیچے گر سکتا ہے، یا پھر رات کو کوئی اچانک کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے پریشان حال ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے جلدی جلدی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں انسان کو ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے کہ جس کے اوپر چار دیواری، پردہ وغیرہ نہ ہو۔ اسلام کا تعلق فقط عبادات سے نہیں بلکہ یہ انسانیت کی پوری طرح فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ جو شخص اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں سونے کے آداب میں سے ایک ادب سکھایا گیا کہ کوئی شخص ایسی چھت پر نہ سوئے ورنہ اگر وہ گر کر ہلاک ہو گیا، جیسے میں نے بتایا ہے کہ اچانک وہ رات کو ڈرتا ہے، ڈر کے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو اب یہ نہیں پتا کہ میں چھت پہ سویا ہوا ہوں یا کس حالت میں ہوں، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آگے جب پردہ نہ ہو تو وہ جب بھاگے گا تو نیچے گر جائے گا، یا نقصان اٹھایا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ اس چھت پر سویا جس کے ارد گرد کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی چار دیواری نہیں ہے، تو ایسی اس چھت پر نہیں سونا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، کتاب النوم، اس کا جو نمبر ہے 5041 ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ہمیں ایسی چھت پر سونے کی توفیق عطا فرمائے جہاں چار دیواری ہو، اوپر پردہ وغیرہ ہو، سارا بندوبست ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں وہاں بچنا چاہیے، اوپر نہیں سونا چاہیے بلکہ نیچے سونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں سکون کی زندگی اور سکون کی نیند عطا فرمائے۔